کائنات میں اگر کچھ مہیر العقول شے ہے تو وہ انسان ہے۔ آپ کے سامنے چلنے پھرنے گفتگو کرنے والا انسان ایک تو وہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، اور دوسرا وہ جو آپ کے اندر آپ کا ہمزاد ہے۔ ظاہری انسان کی ساری زندگی باطنی انسان کو سمجھانے، سدھارنے اور اس کی نشو و نما کرنے میں بسر ہوتی ہے۔ یہ اضطرابی عمل تا حیات جاری و ساری رہتا ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام نے فکر و تدبر کی روشنی سے جانا کہ انسان کو اپنے منفی رویوں کو مثبت رویوں میں بدلنا ہے، کیونکہ وہ اس دنیا کو بدصورت نہیں خوبصورت بنانے کے لیے آیا ہے، اور دنیا کی خوبصورتی انسانیت کی بھلائی اور خدمت میں ہے۔ جیسا کہ بلے شاہ نے بھی کہا، مسجد ٹھا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹامی رب دلاں وچ رہندا۔ جب انسان کے اندر انسانیت کا درد اور ان سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز ہونے کا اہل ہو جاتا ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام کا بنیادی مقصد اسی نقطۂ نظر کی تبلیغ ہے۔ اگرچہ حضرت مولانا رومی اور حضرت سلطان باہو کے ادوار میں 4 صدیوں سے زائد کا فرق ہے، لیکن دونوں صوفیہ میں گہری فکری مماثلت ہے۔ ان صوفیہ نے اپنے دائرہ محبت سے کسی کو دور نہیں کیا، فتوے نہیں لگائے، تضادات کو سامنے رکھتے ہوئے سب کو ساتھ ملایا۔ ان کی تعلیمات میں کسی قسم کا نسلی و علاقائی تعصب نظر نہیں آتا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو مولانا رومی نے اپنی ساری زندگی میں خون ریزی ہی دیکھی، مگر ان کی تمام شاعری میں کہیں نفرت کا ذکر، صرف محبت اور امن کا پیغام ہے۔ مولانا رومی نے اپنی شاعری میں تاریکی کی بجائے اجالے کی بات کی ہے۔ ان کے خیال میں تعلیم کو اگر ظاہری وجود کے لیے حاصل کیا جائے تو یہ سانپ کی مانند ہے، علم اگر روح کے لیے حاصل کیا جائے تو یہ یار بن جاتا ہے۔ اس طرح سلطان باہو نے بھی نفس کو سانپ کے مثل قرار دیا، فرمایا جس طرح سانپ کو منتر سے قابو کیا جا سکتا ہے، اسی طرح نفس کو بھی ذکر اللہ سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق منفی خیالات مثلا نفرت، لالچ وغیرہ تشدد کی جانب لے جاتے ہیں اور اپنے اصل تک پہنچنے کی انسانی صلاحیت کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے منفی خیالات جنہیں انسانی قلب کی تاریکی بھی سمجھا جاتا ہے، مٹا دینے کی ضرورت ہے تاکہ انسانی زندگی کے اصل معنی کو سمجھا جا سکے۔ حدیث قدسی ہے، اے مسلمانوں تم اپنے اندر خدا کی صفات کا رنگ پیدا کرو۔ اس طریقے سے انسان اپنے اندر جس قدر اس یکتا ترین ذات سے مماثلت پیدا کرتا ہے، اسی قدر وہ خود بھی بے مثل اور یکتا ہو جاتا ہے۔ رومی اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کشادگی اور انکساری ہونی چاہیے۔ وہ عالمانہ خود پسندی کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کیونکہ وہ جمود کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی بجائے یہ عظیم بزرگ اپنے پیروکاروں کو لوگوں کے درمیان مشترکیت تلاش کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانوں کے درمیان یہ جھگڑے زندگی کے مادی پہلوؤں پر توجہ مرکوز رکھنے کی وجہ سے ہیں۔ رومی اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے مخرج سے دوبارہ ملنے کے لیے انسانی روح کو خدا اور اس کے بندوں سے مضبوط رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ خالق سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کی تخلیق سے محبت کرنا سیکھیں، یعنی انسانوں اور نوع انسانی سے محبت کیے بغیر کسی کو فیض الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ رومی نے اپنی مثنوی کا آغاز انسانی روح کی علامت کے طور پر ایک بانسری کی کہانی سے کیا۔ انہوں نے حکایات میں بھی زندگی کے اسرار و رموز سے نہ صرف آگاہ کیا بلکہ عوام الناس کی اخلاقی تربیت بھی کی۔ آج ہم جن بزرگان دین کے فکر کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے نہ تو رہبانیت کا درس دیا، نہ قرآن اور حدیث کی اتباع سے غافل ہوئے، اور نہ ہی فرقہ واریت کو ہوا دی۔ نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دوہاں تو دل سڑیا ہوں، مک گئے سب خشکی پینڈے جدوں دریا رحمت وچ وڑیا ہوں۔ ان کی اپنی زندگیاں بے عملی سے متصف نہیں، انہوں نے عام لوگوں کے درمیان زندگیاں گزاری، حالات جیسی بھی رہے اپنے نفس کو ہر قسم کی علائش سے پاک رکھا۔ اگر ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا تو ہم آج انہیں نہ تو اتنی محبت سے یاد کر رہے ہوتے اور نہ ہی مایوسی اور تنزلی کے اس دور میں ان کی فکر سے روشنی کشید کر کے اسے آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہوتے۔ خلق خدا سے محبت کرنا، ان کے دکھ درد بانٹنا، ان سے محبت کے ساتھ پیش آنا اور اپنی ذات کو مضبوطی کے ساتھ رہنمائی کرنا ہی ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اللہ نے ان کی شاعری اور نثر کو روحانی قوت بخشی
اور اثر انگیزی بڑھا دی اور ایک عالم ان سے فیض یاب ہوا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو ان انسانوں کی عقل پر ماتم کرتے ہیں جنہیں قریب رہنے والا بہت دور نظر آتا ہے اور اسے ہمیشہ باہر تلاش کرتے رہتے ہیں۔ آپ اس ساری بھاگ دوڑ کو بے معنی اور بے سود قرار دیتے ہیں اور اللہ کو اپنے ہی اندر تلاش کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اپنی تعلیمات میں آپ اپنے من میں جھانکنے کی تلقین اور اپنی ذات پر غور کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں، باج وصال اللہ باہو سب کہانیاں قصے ہو، اور دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر جتھے عشق تمو وج تانے ہو، جو دل دا محرم ہوئے باہو سوئی رب پہچانے ہو۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، عشق کی انتہا یہ ہے کہ عاشق عشق کرتے کرتے معشوق بن جاتا ہے اور معشوق عاشق بن جاتا ہے۔ اس کے متعلق سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نور الہدا میں فرماتے ہیں، مرتبہ فقر مرتبہ معشوق ہے۔ معشوق جو بھی چاہتا ہے عاشق اسے عطا کر دیتا ہے، بلکہ معشوق کے دل سے جو بھی خیال گزرتا ہے عاشق اس سے آگاہ ہو جاتا ہے اور اپنی نگاہ سے ہی اسے تمام مطالب سے بہراور کر دیتا ہے۔ عشق دی بازی ہر جا کھیڈی شاہ گدا سلطانہ ہوں، عالم فاضل عاقل دانا کردہ چاہ حیرانہ ہوں۔ آپ کی تعلیمات کے مطابق عشق وہ روحانی جذبہ ہے جو مخلوق کو خالق سے ملا دیتا ہے۔ یہ عشق ہی ہے جس کی بنا پر انسان اپنی نفسانی قدورتوں، شیطانی وہمات اور کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ عشق جنا دے ہڈی رچیا او رہندے چپ چپاتے ہو، لولو دے وچ لکھ زبانہ او پھر دے گنگے باتے ہو۔ عشق دی بھا ہڈاں دا بالن عاشق بہ سکیندے ہو، گھت کے جان جگر وچ آرا ویکھ کباب تلیندے ہو۔ اب میں سلطان باہو کی کچھ رباعیات کا ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنا مال، اولاد اور جان اللہ کے نام پر صدقہ کر دے، یہی جوہر ایمان ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اپنے دل میں کبر و ہوا کا ذرا بھی نہ آنے دے کہ کبر سے کبھی کوئی معزز مرتبہ پر نہیں پہنچ سکا۔ تو زلف محبوب کی طرح شکست دلی کو اپنا شیوا بنا لے تاکہ تو بھی ہزار دلوں کو اپنا دیوانہ بنا سکے۔ پڑھ پڑھ عالم مشائخ صداون کرن عبادت دوری ہو، اندر جھگی پئی لٹیوے تن من خبر نموری ہو۔ باہو فقر کا طالب ہے اور فقر ہی کا مقرب ہے۔ باہو کو یہ فقر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوا ہے۔ علم و باجو فکر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو، سہ وریاں دی کرے عبادت رہے اللہ کو بیگانہ ہو۔ حضرت سلطان باہو اور حضرت مولانا رومی کی تعلیمات سے استفادہ نہ کرنا اپنے علمی ورثے کی ناقدری کے مترادف ہے اور صوفیہ کی تعلیمات سے تعلق کمزور پڑ جانے کے باعث معاشرے میں شدت، منافرت اور تعصب بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنی اسی بنیاد کی جانب واپس لوٹنا چاہیے۔ حضرت سلطان باہو اور حضرت مولانا رومی کا نظریہ دراصل وحدت المقصود کا ہے اور انہوں نے ایک بڑے مقصد کی طرف انسانیت کی رہنمائی کی۔ زبان کے حوالے سے دیکھا جائے تو مولانا رومی کا کلام سرتاسر فارسی زبان میں ہے، جبکہ حضرت سلطان باہو صاحب نے اپنی مادری زبان پنجابی کے ساتھ فارسی زبان کو بھی ذریعہ اظہار بنایا۔ دونوں عارفان کامل نے زبان و بیان کی تمام تر شعری نزاکتوں کے تقاضے بھرپور فنی مہارت کے ساتھ نبھاتے ہوئے اپنے افکار عالیہ کو شعری روپ میں پیش کیا۔ درج بالا موضوعات جو دونوں عارفان کامل کے ہاں مشترک پائے جاتے ہیں، اگر ان کا بغور مطالعہ کیا جائے تو جو سب سے بڑا درس ان میں ملتا ہے وہ وحدت انسانی کا تصور ہے۔ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی ہستیاں صدیاں گزر جانے کے باوجود زندہ رہتی ہیں، کیونکہ حیات بخش اوصاف کے حامل اپنی خدمت کی وجہ سے ہر دور اور ہر ماحول سے فائدہ کشید کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارتا اور نکھارتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر امن، محبت اور رواداری کے اس پیغام کو عام کریں تاکہ ہماری نسلیں بھٹکنے سے بچ جائیں۔ آخر میں ایک تجویز اس فورم کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گی۔ ہمارے صوفیہ کرام کے فکر کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ٹھوس بنیادوں پر کام کیا جانا چاہیے۔ ان کے کلام کے تراجم ہونے چاہیے، ڈاکومنٹریز بننی چاہیے، موسیقی کے ذریعے بھی عام لوگوں تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے۔
ड्रामों में भी उनके पैगाम को बरता जा सकता है। इसके अलावा उन पर फिल्में बनाकर भी उनके फिक्र को आम करके नौजवान नस्ल के सोचने समझने की सलाहियतों को जला बख्शी जा सकती है। दिल दरिया समुद्रो डूंगा गोता मार गवासी हो, जे दरिया वंज नोश न कीता रहसी जान प्यासी। बहुत शुक्रिया।